بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زوربا را الزارب بنا کردن فا کلمہ را زمہ دادا الف وحدان را حذف کردہ عین کلمہ را فتح دادا بعدہ الف ممدودہ علامت جمع تکسیر بفدا ما قبل در آخرش در آورتا تنوین تمکن را حذف کردن از برائے منع صرف اعراب را بر حمزہ جاری کردن زیر آنچے اجرائے اعراب یہ لفظ ہوتا ہے زرانچ اجرائے میں باب افعال دی مصدر لفظ کنی باری پیچھے گزر گیا جی اجرائے افعال دی مصدر ہے کمال ہے اجرائے اعراب در وسط کلمہ جائز نیست ضرباء شد. اچھا جی زرابن زربن زربن زوراباؤ بیان کریں زوراباؤ. اس پوری گردان میں آپ نے صرف یہ کہ سیگا پڑھا ہے جس پر دو پیشے نہیں ہیں کہ ہیں زاربن زاربتن زرابن زربن زربن زرباؤ زربان زرابن زروبن ہے کہ نہیں. صرف ایک ہی سیگا جس میں دو پیشے نہیں ہیں صرف ضمہ ہے. بیان کریں زاربن سے بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں فا کلمہ کو ضمہ دیا الف وحدان کو حذف کیا اور عین کلمہ کو فتح دیا تو بن گیا زورابن. کیا بن گیا اب عین کلمے. اچھا جی اب آخر میں الف ممدودہ لائے. کون لائے علامت جمع مکسر کی علامت ایدوں دیکھو الف ممدودہ جڑا ہے نا پورا ایک ٹبر دا نام ہے الف لما تے نال منہ کھولیا حمزہ اے جڑا مجموعہ ہے نا اینو آندے نے الف ممدودہ. کی آندے نے ہاں اے پورا مجموعہ جس تے پھر مد بندی ہے کہ بندی ہے مد بندی ہے. وہ کو وضاحت آ جائے کہ بھی حمزے کو الف ممدودہ کہنا ہے یا الف کو الف ممدودہ کہنا ہے. اجے صرف اینی گل رکھو ذہن وچ بھی اے جڑا الف تے بعد وچ کی ہوندا ہے جن دی وجہ تو کی بندی ہے اینو کی آندے نے. یہ پورا مجموعہ بعد میں لائے یہ علامت ہے جمع تکسیر کی اور با کو فتح دیا تو با کو فتح دیا تنوین تمکن کو حذف کر دیا. یہاں تنوین وجہ یہ ہے کہ یہ سیغہ غیر منصرف ہے. یہ سیغہ کیوں منصرف ہے وہ نحمیر میں باتیں آئیں گی. یہ سیغہ کیا ہے پوری اس گردان میں یہ سیغہ کیا ہے تو غیر منصرف کا قانون آپ نے صرف بترال میں پڑھا تھا کہ اس پر زیر اور تنوین نہیں آتی صرف ضمہ اور فتح آتا ہے. یاد ہے کہ کوئی نہیں اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے. اور اعراب اب کس حرف پر آئے گا اعراب اب حمزے پر آئے گا. زوراباؤ زورابا زوراباؤ زورابا. یہاں اعراب کیوں آئے گا اس لیے کہ اب با پر اعراب جاری نہیں کر سکتے با درمیان میں آ گئی ہے اور اعراب کلمے کے درمیان میں نہیں ہوتا آخر میں ہوتا ہے اس لیے حمزے پر اعراب جاری کیا تو زوراباؤ بن گیا. شابہ بھائی زوراباؤ کو زاربن سے بناتے ہیں فا کلمہ کو ضمہ دیا الف وحدان کو حذف کیا عین کلمہ کو فتح دیا بعد اس کے الف ممدودہ علامت جمع تکسیر ما قبل کے فتح کے ساتھ ما قبل کون با زار بن کے آخر میں لائے تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں
واسطے منع صرف کے منع صرف تے غیر منصرف یہ دو لفظ نے تے مطلب ایک کے کون یہ دو لفظ نے کیڑے کیڑے غیر منصرف اکو معنی ہے منع بمانا غیر صرف بمانا منصرف دو لفظ نے گل سمجھیا واسطے منع صرف کے یہ تو ہوگی تنوین تمکن حذف ہوں اعراب کتنے جاری کیتا اعراب کو حمزہ پر جاری کرتے ہیں کیونکہ اعراب کا جاری کرنا کلمہ کے وسط میں جائز نہیں ہے تو دورہ با او بن گیا جی باؤ کو ضاربون سے بناتے ہیں فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں الف وحدان کو حذف کرتے ہیں عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں بعد اس کے الف ممدودہ علامت جمع تکسیر کی ما قبل کے فتح کے ساتھ ضاربون کے آخر میں لاتے ہیں تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں واسطے منع صرف کے اعراب کو حمزہ پر جاری کرتے ہیں اس کے بعد اس لیے کہ اعراب کا جاری کرنا اعراب کا جاری کرنا کلمے کے وقت میں جائز نہیں ہے تو زورا باؤ ہو گیا زربان را ضاربن بنا کردن فا کلمہ را ضمہ دادا الف وحدان را حذف کردہ عین کلمہ را ساکن کردہ بعدہ الف و نون مزیدتین علامت جمع تکسیر بفدا ما قبل در آخر در ابودا اعراب را بر نون جاری کردن زیران چے اجرائے اعراب در وسط کلمہ جائز نے زربانن شد زربانن کو ضاربن سے بناتے ہیں یوں بناتے ہیں فا کلمہ کو ضمہ دیا الف وحدان کو حذف کیا عین کلمہ کو ساکن کیا تو بن گیا زر آخر میں الف و نون مزیدتین الف نون مزیدتین الف نون مزیدتین یہ بھی نحو میں آ جائے گا الف نون مزیدتین یا الف نون زائدہ دو لفظ ہیں الف نون زائدہ اور الف نون یہاں یہ تو سمجھ رہے ہو نا کہ یہ فا کلمے کے مقابلے میں تو نہیں آ رہے نا آگے آ رہے ہیں تو جو فا لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہی ہوتا ہے کیس لیے ہوتا ہے زیادہ اس لیے ان کو مزیدتین تو الف نون مزیدتین جو جمع تکسیر کی علامت ہیں ما قبل یعنی با کے فتح کے ساتھ آخر میں لائے اور اعراب کو اب نون پر جاری کر دیا کیونکہ با پر اعراب آ نہیں سکتا وہ درمیان میں آ گئی ہے اعراب آخر میں آتا ہے اس لیے اعراب نون پر جاری کیا زربا نون بن گیا شابہ زرابن را الزاربن بنا کردن فا کلمہ را کسرہ دادا الف وحدان را حذف کردہ عین کلمہ را فتح دادا بعدہ الف علامت جمع تکسیر در ابودن زرابن شد اگلا سیگا آ گیا زرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں بالکل سوکھا طریقہ فا کلمہ کو کسرہ دیا الف وحدان کو حذف کیا عین کلمہ کو فتح دے کر اس کے بعد لام کلمے سے پہلے الف علامت جمع تکسیر لائے تو پورا ہو گیا زرابن بن گیا آکو زرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں فا کلمہ کو کسرہ دیا الف وحدان کو حذف کیا عین کلمہ کو فتح دیا بعد اس کے الف علامت جمع تکسیر کی لائے تو زرابن ہو گیا زرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں فا کلمہ کو کسرہ دیا الف وحدان کو حذف کیا عین کلمہ کو فتح دیا بعد اس کے الف علامت جمع تکسیر لائے تو زرابن بن گیا ہاتھ مارو ضاربن سے بناتے ہیں فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں الف وحدان کو حذف کرتے ہیں عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں بعد اس کے الف علامت جمع تکسیر لاتے ہیں تو زرابن ہو گیا ضروبن را ضاربن بنا کردن الف وحدان را حذف کردہ فا و عین کلمہ را ضمہ دادا بعدہ واو ساکنہ علامت جمع تکسیر در آورند ضروبن شد اچھا جی آخری سیگا جمع مکسر کا وہ جو دو نئے پڑھائے تھے وہ چونکہ اس گردان میں نہیں اس لیے ان کی بنا بیان نہیں کیا کون ازرابن تھے زاربن جو گردان لکھی ہے اس میں سے آخری سیگا ہے زروبن
ضروبن کو ضاربن سے بناتے ہیں الف وحدان کو حذف کر کے نا، تو فا اور عین دونوں کو ضمہ دیا، بعد میں واو علامت واو ساکنہ علامت جمع تکسیر لائے تو ضاربن سے ضروبن بن گیا۔ چلو جی، ضروبن کو ضاربن سے بناتے ہیں، الف وحدان کو حذف کیا، فا و عین کلمہ کو ضمہ دیا، بعد اس کے واو ساکنہ علامت جمع تکسیر لاتے ہیں تو ضروبن بن گیا۔ ضروبن کو ضاربن سے بناتے ہیں، الف و دان کو حذف کرتے ہیں، فا و عین کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، بعد اس کے واو ساکنہ علامت جمع تکسیر کی لاتے ہیں تو ضروبن ہو گیا۔ ضاربۃ را ضاربن بنا کردن تا متحرکہ علامت تانیث بفتح ما قبل در آخرش در اولہ اعراب را بلتا جاری کردن زیرانچہ اجرائے اعراب در وسط کلمہ جائز نیست۔ ضاربۃ شد۔ ضاربتن کو ضاربن سے بناتے ہیں، بالکل آسان، تا متحرکہ، چونکہ اسم کی علامت جو تا ہے وہ متحرکہ ہوتی ہے، ساکن نہیں ہوتی جی، پڑھی کہ کون نحمیر تا متحرکہ علامت تانیث ما قبل جو با ہے اس کے فتح کے ساتھ ضاربن کے آخر میں لائے۔ اب اعراب کہاں جاری کرنا ہے؟ اعراب کو تا پر جاری کیا، کیونکہ اعراب کلمے کے وسط میں نہیں آ سکتا با پر، تو ضاربن سے ضاربتن ہو گیا۔ ضاربتن کو ضاربن سے بناتے ہیں، تا متحرکہ علامت تانیث ما قبل کے فتح کے ساتھ ضاربن کے آخر میں لائی گئی، اعراب کو لائی گئی ہے لا کر اعراب کو تا پر جاری کرتے ہیں، کیونکہ اعراب کا جاری کرنا کلمے کے وسط میں جائز نہیں ہے، تو ضاربتن ہو گیا۔ ضاربتن کو ضاربن سے بناتے ہیں، تا متحرکہ جو کہ علامت تانیث ما قبل کے فتح کے ساتھ ضاربن کے آخر میں لا کے اعراب کو تا پر جاری کیا، اس لیے کہ اعراب کا کلمے کے وسط میں جاری کرنا جائز نہیں ہے، تو ضاربتن ہو گیا۔ شاباش جی۔ ضاربتین را از ضاربتن بنا کردن الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آوردند ضاربتان شد۔ در حالت رفع ضاربتین شد، در حالت نصب و جر در حالت نصب و جر ضاربتان تثنیہ رفعی حالت ہے، ضاربتین تثنیہ نسبی جری حالت ہے، ان دونوں کو ضاربتن سے بناتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے جو کل پڑھے، بالکل بیان ہی وہی ہے کہ الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح، ما قبل کون ہے؟ تا، ما قبل کون ہے؟ تا، الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفعی حالت میں، اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کون؟ تا، نسبی اور جری حالت میں لائے تو بن گیا ضاربات ضاربتے۔ دونوں صورتوں میں نون مکسورہ تین وزن ہیں، ضمہ کے عوض میں یا تنوین کے عوض میں یا ہر دونوں کے عوض میں، جو کہ وہ تنوین اور ضمہ واحد میں تھا، اس کے تنوین بھی تھی ضمہ بھی تھا، اس کے آخر میں نون مکسورہ لائے، رفعی حالت میں ضاربتان، نسبی جری حالت میں ضاربتین بن گیا۔ شاباش۔ ضاربتین کو ضاربتن سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں ایک بن گیا دوجا،
اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی حالت میں ہن اگوں دوواں دا کٹھا کام ہے اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض اے نون اے تنوین تے ضمہ کتنے سن جو کہ واحد میں تھے سارے باتون کے آخر میں لائے گزارے بتانے ہو گیا رفع کی حالت میں سارے بتانے ہو گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں